یہ باب ما جاء فی الریا، ریاکاری کا بیان، کیونکہ ریا کا تعلق بھی توحید سے، اور ریاکاری کو نبی علیہ السلام نے شرک اصغر کہا ہے، اس لیے اس باب کو کتاب توحید میں لائے کہ یہ بھی شرک اصغر، اور بعض ریا کی صورتیں یعنی شرک اکبر کو جا چھوتی ہیں، یعنی بعض ایسے امور ہیں جو شرک اکبر کو جا چھوتے ہیں، اس لیے ریاکاری کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، انتہائی نقصان دہ ہے، لہذا اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو چیک کرو۔ امام اہل سنہ امام احمد حنبل کا قول ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو تھوڑا سا توقف اختیار کرو، ٹھہرو تھوڑا سا، کوئی عمل، نماز کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو تو کچھ توقف اختیار کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ نماز کے لیے کیوں جا رہے ہو، حج کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ اگر دل سے اللہ کی رضا کی آواز آئے یہ اخلاص ہے، اور اگر دل میں کسی اور کا خیال، فلاں بھی ہوگا، وہ دیکھے گا، وہ تعریف کرے گا، اور فلاں دیکھے گا، دنیا حاجی کہے گی، دنیا نمازی کہے گی، اور دنیا نیک کہے گی، یہ ریاکاری۔ اس ریاکاری کے اس خیال کو نکالو دل سے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اس پاپی نفس میں اگر ریاکاری کے جذبات ہے، لڑو اس سے، ان خیالات کو نکالو۔ تو عمل میں ریاکار کون ہے؟ جو عمل کے ابتدا ہی سے ریاکاری کی نیت لے کر آئے، وہ ریاکار۔ لیکن اگر ایک شخص اخلاص سے آتا ہے عمل کرنے کے لیے، اور عمل کے دوران اگر شیطان ریاکاری کا وار کرتا ہے، اگر وہ ریاکاری کا جو وار شیطان نے کیا ہے اپنے دل میں وہ جاگزین کر لیتا ہے، اپنے دل میں قائم کر لیتا ہے، یہ بھی ریاکاری۔ لیکن اگر وہ شیطان سے لڑ رہا ہے، شیطان ریاکاری کا وار کرتا ہے اور وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے اور شیطان سے جہاد کر رہا ہے، تو وہ شخص ریاکار نہیں ہے، یہ مجاہدہ ہے جس پر وہ اجر کا مستحق ہے۔ تو ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے جو بندے کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، شفیع نامی ایک تابعی ان کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ابو ہریرہ مجھے ایک حدیث سنائیے، مگر وہ حدیث ایسی ہو کہ اس میں صرف آپ ہوں اور اللہ کے پیغمبر ہوں، تیسرا کوئی شخص نہ ہو، مجلس ایسی ہو کہ صرف آپ دونوں ہو، تیسرا کوئی نہ ہو۔ ابو ہریرہ نے یہ بات سنی، کہا کہ ہاں ایسی بہت سی حدیث ہیں۔ اشارہ کیا سامنے ایک مقام کی طرف، وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ بھی موجود تھے اور میں بھی موجود تھا، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اتنی بات کہی اور ابو ہریرہ بے ہوش ہو کر گئے۔ بڑی دیر بعد ان کو ہوش آیا، پھر شفیع نے کہا کہ وہ حدیث سنائی۔ شفیع یہ شین فا یا کے ساتھ ہے، ایک شفیع ہوتا ہے عین کے ساتھ، وہ نہیں، شفیع شین فا یا کے ساتھ۔ انہوں نے پھر تقاضا کیا وہ حدیث سنائیے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر میں بیٹھا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، پھر بے ہوش ہو کر گئے، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ بے ہوش کیوں ہوئے؟ یا تو اس حدیث کے مضمون کو یاد کر کے، اور یا پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کو یاد کر کے کہ ایک زمانہ تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کی محبت، پیارے پیغمبر کی یاد ان کے دل کو تڑپاتی تھی کہ وہ صحبتیں ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی وحی آنا بند ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں عمر سے کہتے، عمر ہم سے ایک بڑی بھول ہو گئی، بڑی بھول ہو گئی۔ 6-7 ماہ گزر گئے اللہ کے پیغمبر کے انتقال کو، اور ہم نے ام ایمن کی زیارت نہیں کی۔ ام ایمن نبی علیہ السلام کی دائی، نبی علیہ السلام کی مرضعہ، نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے والی، اس کی ہم نے زیارت نہیں کی، حالانکہ نبی علیہ السلام گاہے بگاہے جاتے تھے ام ایمن کے پاس، اور کبھی ام ایمن بھی آپ کے پاس آتی تو اللہ کے پیغمبر چادر اتار کے اس کے لیے بچھا دیتے۔ اتنا اس کا احترام، ہم اس کو بھول ہی گئے، فراموش ہی کر بیٹھے۔ عمر نے کہا فوراً چلو۔ اب یہ دونوں ساتھی ام ایمن کے گھر چلے گئے۔ ام ایمن دونوں کو دیکھ کر رو پڑی، زارو قطار رو رہی ہے۔ ابو بکر تسلیاں دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جدائی پر یقین ہم سب پریشان ہیں، لیکن یہ سوچو کہ اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ کی ضیافت میں اور اس کی مہمان نوازیوں میں، بڑے بہترین حال میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ دنیا کی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ظلم ہے کہ اب تک وہ دنیا کی حیات قبر میں لیے بیٹھے، حالانکہ دنیا کی زندگی برزخی زندگی کے مقابلے میں بالکل ناقص ہے۔
کوئی قدر و قیمت نہیں اس کی. ناقص ترین زندگی دنیا کی زندگی جس میں دکھ درد بیماریاں پریشانیاں اور کیا کچھ نہیں. ہاں برزخی زندگی اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ہو تو اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے. جنت کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں. نادى منادي من السماء ان صدق عبدي فافرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. یہ بندہ بڑا نیک ہے، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو. کتنی کامیاب زندگی. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ابھی تک دنیا کی زندگی جی رہے. یہ کون سی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو بک صدیق فرمایا ام ایمن رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے اچھے حال میں ہیں، کتنی نعمتوں کے اندر ہیں. ام ایمن نے کہا یہ بات میں جانتی ہوں مگر میرے رونے کا سبب کچھ اور ہے، اور وہ یہ ولیکن اب کی علی الوحی الذی انقطع. جب تک اللہ کے پیغمبر موجود تھے آسمان سے وحی آتی تھی، رب تعالیٰ کے جو ہیں وہ فرامین آتے تھے، پیغام آتے تھے. اللہ کے پیغمبر کے جانے سے وہ سلسلہ بند ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو ابو ہریرہ رو رہے ہیں بلکہ غش کھا کر گر گئے، یا تو اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی، یا پھر حدیث کے مضمون کو سوچ کر. مضمون حدیث کیا ہے؟ اول من یسجر علیہم نار جہنم. ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. حالانکہ بڑے بڑے پاپی موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے جہنم کی آگ کس پر گرم کی جائے گی، کس پر بھڑکائی جائے گی؟ فرمایا کہ وہ 3 طرح کے لوگ ہیں. اللہ کے سامنے قیامت کے دن باری باری پیش ہو رہے ہیں. اللہ پہلے بندے سے پوچھے گا ہاں بھائی کیا عمل لائے ہو؟ وہ جواب دے گا تعلمت القرآن وعلمتہ. یا اللہ قرآن سیکھا اور سکھایا. پوری زندگی ایک دینی ماحول رہا، علم پڑھا، پھر اس کو پڑھایا، میں دین کا داعی بن گیا. یہ میرا عمل ہے. عمل بہت بڑا ہے، مگر اللہ پاک فرمائے گا یہ ٹھیک ہے تم نے پڑھا پڑھایا، لیکن کیوں؟ لیقال قارئ، تاکہ تم کو علامہ اور قاری کہا جائے اور فضیلت الشیخ کہا جائے. یہ تمہاری چاہت تھی، یہ چاہت تھی. وقد قیل، سب کچھ کہا گیا، تمہاری بڑی تعریفیں ہوئیں اور لوگوں نے بہت تمہیں جو ہے وہ تعریفوں کے ڈوگرے تم پر برسائے. لیکن اب اسحبوا بہ الی النار، فرشتوں اس کو پکڑ لو، پاؤں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. دوسرا پیش ہو رہا ہے تم کیا لائے ہو؟ انفقت فی سبیلک، تیری راہ میں مال خرچ کیا، بڑا میں سخی تھا. اللہ فرمائے گا تم نے مال خرچ کیا، لیکن کیوں؟ لیقال جواد، تاکہ تم کو سخی کہا جائے، تمہاری سخاوت کے چرچے ہوں. وقد قیل، سب کچھ ہوا، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی، تم بڑا سخی کہا. اسحبوا بہ الی النار، اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. تیسرا تم نے کیا عمل کیا؟ قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، تیری راہ میں جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، زخموں سے چور ہو گیا، پورا خون بہا دیا. اللہ پاک فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تم نے باقی جہاد کی، لیکن کیوں؟ لیقال شجاع، تاکہ تم کو بہادر کہا جائے. وقد قیل، سب کچھ کہا جا چکا. اسحبوا بہ الی النار، اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. یہ ریاکاری، دکھاوے کا مرض انتہائی قبیح ترین مرض ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے اسے شرک اصغر قرار دیا. قرآن پاک کی آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہہ دیجیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آتی. یہ فرق ہے. اور وحی کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود اللہ تعالی، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے رب کی لقاء کا امیدوار ہے، اپنے پروردگار کی لقاء کا، ملاقات کا امیدوار ہے. اس ملاقات سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے اس ملاقات سے مراد اللہ کا دیدار بیان کیا. اللہ کا دیدار جو قیامت کے دن ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرماتا، جو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ ما داموا ينظرون الیہ، جب تک اللہ کا دیدار جنت میں قائم رہے گا جنتی جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے. حور و قصور اور نہریں، دودھ، سب بھول جائیں گے جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا. اتنی بڑی نعمت. تو جو اس دیدار کو چاہتا ہے،
کہ مجھے یہ حاصل ہو، تو وہ کیا کرے؟ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو۔ وہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک صالح عمل آپ کو مل جائے اور اللہ کے پیغمبر اس سے محروم ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ انا افضل العابدین، اللہ کے پیغمبر کہ پہلے عبادت کرنے والا میں ہوں، جو بھی عمل ہوگا، جو بھی نیکی ہوگی پہلے میں کروں گا۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل صالح۔ تو اللہ کا دیدار چاہتے ہو، نیک عمل کرو سنت کے مطابق، اور ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں شریک ٹھہرانے سے مراد ریاکاری۔ اگر نماز پڑھو گے، کوئی عبادت کرو گے اور کسی غیر کو شامل کر دو کہ فلاں بھی دیکھ رہے ہیں، ریاکاری کی نیت، تو یہ شراکت ہے اس غیر کی، یہ شراکت۔ کوئی شراکت روا نہ ہو، اخلاص عبادت ہو اور عمل میں پیغمبر اسلام کی سنت کی مطابقت ہو، عمل صالح ہو۔ تو دو عملوں پر قائم رہو پوری زندگی، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ بلکہ یہ جو آیت ہے یہ پورے دین کی روح ہے، پورے دین کی روح۔ یہ قاضی فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے اور بڑے عابد اور زاہد تھے، محدث تھے۔ ان کا ایک بڑا تاریخی قول ہے، وہ قول پورے دین کا خلاصہ ہے۔ سورہ ملک کی تفسیر کر رہے تھے، اللہ پاک کا فرمان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا نظام پیدا کیا، تم کو پیدا کیا اور پھر تمہیں موت دے گا۔ پیدا کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں ایک امتحان میں ڈال دے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کون کرتا ہے، احسن عمل کا امتحان۔ پھر موت کیوں دے گا؟ تاکہ احسن عمل کے تعلق سے تمہارا حساب لے لے، کیونکہ مرنے کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ کے پاس آنا ہے، کوئی مفر نہیں ہے۔ اس کے امر سے پیدا ہوئے، اس کے امر سے موت آئے گی، اور مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا تاکہ تم سے حساب لے۔ تم حیات کیوں ہے؟ تمہاری آزمائش کے لیے۔ آزمائش کا نقطہ کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کون کرتا ہے، سب سے خوبصورت عمل۔ پھر موت کیوں ہے؟ تاکہ اس احسن عمل کے تعلق سے تم سے حساب لے۔ قاضی فضیل ابن عیاض اس احسن عمل کی تفسیر کرتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہے۔ احسن کا معنی سب سے خوبصورت، اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے خوبصورت عمل۔ یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم قوم اور برادریوں میں کھوئے ہوئے ہیں، میری قوم، میری برادری، میرے آباء و اجداد، میرا پیر و مرشد، میرا امام۔ کیا سب سے خوبصورت عمل کا تعین ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں میری برادری کا عمل سب سے خوبصورت ہے، میں کہوں گا میری برادری کا سب سے خوبصورت۔ آپ کہیں کہ میرا پیر و مرشد، اس کی تعلیم سب سے خوبصورت ہے، میں کہوں گا میرا شیخ ہے۔ کوئی فیصلہ ہو سکے گا؟ اب فیصلے کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کے پیغمبر کا خطبہ، اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے احسن کلام اللہ کا کلام ہے، اور سب سے احسن طریقہ، سب سے احسن عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ تو قاضی فضیل بن عیاض اس احسن عمل کی تعریف کر رہا ہے۔ احسن عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اخلص و اصوب، ایک تو بالکل خالص ہوتا ہے، دوسرا بالکل درست ہوتا ہے۔ خالص اور درست یہ اچھے عمل کی نشانی ہے۔ فرماتا ہے کہ العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل عند اللہ، اگر عمل خالص ہو، درست نہ ہو تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وكذلك اذا كان صوابا لم يكن خالصا، عمل اگر درست ہے لیکن خالص نہیں ہے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قبول کب کرے گا؟ جب خالص بھی ہو اور درست بھی ہو۔ فرماتے ہیں کہ خالص ہونے کا معنی کیا ہے؟ بمعنى كونه خالصا ان يكون لله وحده، خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ بمعنى كونه صوابا، اور درست ہونے کا معنی کیا ہے؟ درست ہونے کا معنی یہ ہے ان يوافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ موافق ہو، مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے۔ عمل ثواب، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ہر عمل، ہر عبادت دو چیزوں پر قائم ہے، ایک اخلاص پر، دوسرا ثواب پر۔ اخلاص کا معنی
عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اور ثواب کا معنی عمل اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو۔ نبی اسلام کے صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا بھی ایک تاریخی قول اسی معنی میں، پورے دین کا خلاصہ ہے وہ، مطلب ہے کہ القول لا ينفع الا بالعمل، زبان کی بات فائدہ نہیں دے گی جب تک عمل نہیں کرو، جب تک عمل نہیں کرو۔ والقول والعمل لا ينفعان الا بالنیہ، اور قول و عمل دونوں فائدہ نہیں دیں گے جب تک نیت درست نہ ہو، نیت میں اخلاص نہ ہو۔ والقول والعمل والنیت لا تنفع الا اذا وافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قول، عمل اور نیت، یہ تین چیزیں مل کر اس وقت تک فائدہ نہیں دیں گی جب تک یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ یہ پورے دین کی روح ہے، اس لیے یہاں پر ریاکاری کا ذکر کر دیا، اس سے بچو، یہ ایک خفی شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ جی